آسمان پر بے کے رو کے کہنے لگا یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا ہوں، قیامت تک دنیا نے میری نسل نو میں نے مارنے نہ دا پاؤ، بڑا گناہگار سی۔ عرض کر دے یا اللہ میں چھپ کے گناہ کرتا رہا ہوں، عرض کر دے یا اللہ میں جی چھپ کے گناہاں دی توبہ بھی کرن لگا ہوں۔ کہنے لگا یا اللہ آج مینوں معافی دے دے، آج تیری بارگاہ جو سچی توبہ کر رہا ہوں۔ کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے، کہنے لگا ربا میں سچی توبہ کرنا ہوں۔ یہ رو کے کہنے لگا فضل تیرے دیاس کریمہ، اے فضل تیرے دی آس کریمہ، اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، کہ بخش خطا جو ہوئی۔ نوجوان میرے کانچ کہہ رہے ہیں کہ سانوں شب برات تشریف لے کے آ رہی ہے تے شب برات دے حوالے نال کوئی کلام کوئی گل بات سنا دے ہو۔ شب دا معنی رات، برات دا معنی آزادی، شب برات آزادی دی رات، یعنی امت مصطفیٰ دی دوزخ تو آزادی دی رات۔ پاکستان دی حکومت جون دے مہینے چ اپنا بجٹ پیش کر دیئے، اس بجٹ دے اندر پورے سال دا اخراجات اور وصولیات تمام دا تخمینہ لگا کے حکومت اپنی عوام نو دست دیں دیئے کہ اس سال دے اندر اسی اتنے اخراجات کرنے نے اور اتنا ٹیکس عوام کو وصول کرنا ہے۔ جون دے مہینے دے اندر ملک پاکستان دی حکومت بجٹ پیش کر دیئے، شب برات نو اللہ کریم پوری کائنات دا بجٹ فرشتہ نو عطا کر دیں دے۔ یہ بجٹ پیش کرن دی رات ہے، پورے سال دے اندر کتنے پیدا ہونے، کتنے فوت ہونے، کتنا رزق دیتا جانا ہے، کون کتنا کاروبار کرے گا، کس نے کتنے سانس لینے نے، یہ سارا حساب کتاب اللہ دی بارگاہ وچوں فرشتیاں دے سپرد کر دیتا جانا ہے۔ اس طرح ہوندہ کہ انسان شب برات تو بعد اپنے کھیت حال چلانا ہوندہ مگر او دا نام زندیاں دی فرشت نکل کے تے مردیاں دی فرشت وچ لکھیا جا چکے ہوندہ۔ اللہ کریم جڑا فرشتہ نو رجسٹر عطا کر دیں اس انسان دا شمار مردیاں وچ ہو چکیا ہوندہ مگر اس زمین تے خریداری کردہ ہوندہ، بازار وچ پھردہ ہوندہ، کم کاج کردہ ہوندہ، مگر اللہ کریم دے علم ازلی وچ ہوندہ کہ یہ فلان دن فوت ہو جائے گا، اتنی زندگی اتنا رزق دیتا جائے گا، انہیں پیدا ہونا ہے، انہیں جانا ہے، یہ سب کچھ فیصلے شب برات نو ہو جاندے۔ تو وہ بڑی اہم رات تشریف لے کے آ رہی ہے۔ اس رات نو شب توبہ بھی کیا جاتا ہے کہ توبہ دی رات ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں دو چار باتاں توبہ دے حوالے نال سناواں تاکہ شب برات دے آمد تو پہلے تسی تیاری کر لو اور توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ جیسی پاک تے پاکیزہ ہو کے پیش ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ دی طرف توبہ کر جاؤ۔ توبہ دا معنی امام قشیری رحمت اللہ علیہ الرسالۃ القشیریہ دے اندر لفظ توبہ دی تشریح کر دے، فرماتے ہیں کہ توبہ دا معنی رجوع کر جانا، لوٹ جانا، پلٹ جانا۔ اللہ فرماتا توبو اللہ، اللہ وال لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ارشاد فرمایا توبو اللہ توبتا نصوحا، فرمایا ایمان والو اللہ وال انج توبہ کرو کہ توبتا نصوحا، پکی توبہ کرو، انج کہہ لو کہ اللہ فرماتا ہے جدو میرے وال آ جاویں تو مڑ واپس نہ جاویں، انج آ جا کے مڑ واپس نہ جاویں۔ بچہ اگر گھر جو دوڑ جاوے نا، اللہ نہ کرے کو پتر دوڑ جاوے تے باپ اخبار چ اشتہار دے دے، یا ہون فیس بک دا دورے تے باپ سوشل میڈیا تے اشتہار دے دے کہ میرا پتر نو کبو کہ واپس آ جا۔ آپ پڑھے تے آ جاوے، جے کوئی پڑھے تے چھوڑ جاوے، تے باپ نیچے نوٹ لکھ کے کہندہ ہے کہ وہ آ جاوے تے میں انہوں کچھ نہیں کماں گا،
قرآن مجید وچ بھی اللہ نے ایک اشتہار دیتا تے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماندا او اپنے کریم رب تو دوڑ جان والے آ جا میں کچھ نہیں کہندا. کیا اللہ نے اپنے واسطے لفظ ارشاد فرمایا بربک الکریم. ہن کریم کینو کہندے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک حبشی آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت نو حساب کتاب کنے لینا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے. تے کہنے لگا سنے اللہ کریم ہے. میرے آقا نے فرمایا جی اللہ کریم ہے. وہ مسکران دا ٹر پیا. نبی پاک نے فرمایا ذرا پکڑ کے لے آؤ. آیا تے نبی کریم نے فرمایا تو میرے کو پوچھا کہ قیامت نو حساب کنے لینا تے میں کہا اللہ نے. تے تو آکھیا اللہ کریم ہے. میں کہا جی کریم ہے تو مسکران دا ٹر گیا. تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگتا کہ ڈاڈے رب نے حساب لینا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی تے کہہ دیو اللہ کریم ہے. تے جڑا کریم ہوئے او جدو غالب آ جاوے نا تے بدلے نہیں لیندا معاف کر دیندا ہے. کریم کہندے ہی انہوں نے جڑا بدلہ نہ لوے معاف کر دے. کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا. تے کہنے لگا سونے جدو ہے ہی کریم ہے تو انہیں کدو بدلہ لینا. کریم غالب آ جائے. یاد رکھو کمینہ بندہ غالب آ جائے تے بدلہ لیندہ ہے. کریم غالب آ جائے تے معاف کر دیندہ ہے. حضور کریم نے نا انہو لقول رسول کریم. فتح مکہ دا دن جدو میرے نبی سارے تے غالب آ گئے نا تے دشمنہ نے سوچیا کہ اج محمد نے بدلے لینے نے. کسی آکھے میں محمد نے پتھر ماریا. کسی آکھے میں محمد نے راج کنڈے بچھائے. کسی آکھے میں محمد عربی دی بیٹی تو ظلم کیتا. کسی نے آکھے میں محمد عربی دے اتے اونٹ دی اجری سٹی. اج محمد بدلہ لوے گا. پر جدو میرے آقا نے فرمایا بکیو ہن بولو میں دسو توڑے نہ کی سلوک کران. اج تلوار محمد دے ہاتھ وچ تے توڑیاں گردناں میرے سامنے جھکیاں. ہن دسو میں توڑے نہ کی سلوک کران. تے سارے مکی بول کے کہنے لگے محمد سانو پتہ ہے تو آپ بھی کریم ہے. تیرے ابے بھی بڑے کریم تھے. تیرے دادا جی بھی بڑے کریم. تو بڑے کریم خاندان دے. تو بدلے نہیں لیندہ. تم معاف کر دینا ہے. اس ویلے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اج میں تو ہن اوہی جواب دینا جڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نو دیتا سی. فرمایا لا تسریب علیکم اليوم. فرمایا جاؤ اج سارے نو معافی ہے. کیوں میں محمد کریم ہاں. کریم انہوں کہندے نے جڑا بدلہ نہ لوے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فرمایا اپنے کریم رب تو دوڑ جان والے واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا. تو توبہ دا معنی ہے لوٹ جانا اللہ وال پلٹ جانا. یاد رکھیو میری ملت نوجوانوں لاہور دے رہن والے ہو. توبہ اللہ نو اتنی پسند ہے کہ جے نیک توبہ کرے تے اللہ دے درجے بلند فرما دے دے. گناہگار توبہ کرے تے اللہ دے گناہوں دی معافی عطا کر دے دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تہاڈا نبی او محمد ہاں جیڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے. 100 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرنا. سچی دسو حضور تے معصوم عن الخطا نے. حضور تے گناہ نہیں کر دے تے پھر توبہ کیوں کر دے نے؟ اصل وچ امت نو سبق دینا سی کہ میں بے گناہ ہو کے تے معصوم عن الخطا ہو کے 100 مرتبہ توبہ کرنا. تے جدے ہر شاہ نالوں زیادہ گناہ نے انہوں رب دی بارگاہ وچ کنی کو توبہ کرنی چاہیے. امتی نو ہر شاہ نال توبہ تے استغفار کرنا چاہیے. گرامی قدر حضرات توبہ اللہ نو کتنی پسند ہے. آئیے میں تے تھوڑی گفتگو کراں. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا تے آپ نے آ کے زمین تے سجدے چ سر رکھے. آپ 350 سال اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے سجدے چ روتے رہے. 1000 سال عمر حضرت آدم علیہ السلام دی. 350 سال آپ نے سجدے چ گزار دیتے. سجدے چ روتے رہے. 1000 سال وچ آپ نے کدے نگاہ اٹھا کے آسمان وال نہیں ویکھیا. اولاد نے پوچھنا ابو جی آسمان وال کیوں نہیں ویکھدے؟ فرماندے نے اودے کولوں حیا ہوندی ہے. اودے کولوں حیا ہوندی ہے. 350 سال ابن کثیر نے لکھیا 350 سال سجدے چ روئے. اتنا روئے کہ آپ دے آنسواں دے نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا. تے جنگل دے پرندے نے آنسو پینے تے
تے ایک دوسرے نو کہنا واہ واہ بڑا میٹھا پانی ہے تے آدم چیخ مار کے روکے کہنے ہن تے معاف کر دے ہن تے جانور دے پرندے بھی مذاق کر دے نے تے اللہ فرمایا آدم پرندے مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف وچ روے میں دے اتھرو میٹھے بنا دینا وا گرامی قدر حضرات ہن آدم علیہ السلام 350 سال روئے پتر روے تے ماں دا دل کر دے چپ کرا لواں بھائی روے تے بہنا کریے چپ کرائیے یار روے یار تسلیاں دیندے نے اللہ دی قدرت دا بھی ارادہ بنے میں بھی اپنے یار نے چپ کراواں اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے آدم کو جا کے اذان پڑھ ادھر جبریل اذان پڑھی تے ادھر اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دے لباں تے کوئی جملہ پڑھیے قرآن 3:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی نہیں اور 3:15 بجے بندہ تقریر کریں جوگا بھی نہیں رہتا اے ہون تو آٹی سبحان اللہ نے میرے کو تقریر کروانی ہے جے کار کے ہو گیا ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا تے میں کہا کی نہیں آنا بھائی سٹیج والے ہو میں سنے تو اسی شام دا بولے نہیں بول کے بلا بکھاؤ کہ کس بندی تقریر سننی ہے تو ساتھ آج جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکتا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اینا اونچا بولو کہ مدینے آواز جاؤ ہے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا یہ آواز مدینے لے جائے گنبد خضران چم کے آنکھیں کملی والے اکھی ویخی آئیاں ادھی رات ڈھل گئی ہے تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڑیک دینے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلو نو کی ہویا تے آخی راتی ساڑھے محلے نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی عرضہ پہ کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ دے نبی آدم نے عرض کی دیا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں یہ دن میرے تے رحم نہ کیتا عرض کی دیا اللہ جے معافی نہ دیتی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرض کی دیا اللہ میں گھٹے بالے چے ہو جاواں گا ادھر جبریل آ کے اذان پڑھ دینے اذان پڑھ دیا فرمان لگے اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دا نام آیا آدم علیہ السلام نو خیال آیا اتے اوہی نام ہے جڑا عرشہ تے لکھیا پڑھدا رہا عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی تھی یا اللہ محمد واسطہ معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی عرض کی تھی یا اللہ ہن کیوں پیا معافی دینا اللہ نے فرمایا وسیلہ محمد پایا ہی اجے تے اپنی معافی منگیا کہ قیامت تک دی اولاد دی معافی مانگ دو میں سارے نو معاف کر دینا آدم علیہ السلام نے دسیا جب توبہ قبول کروانی ہوئے تے میرے پترو وسیلہ محمد دا پاکے کرے آگے توبہ قبول ہوئی تے آدم دی جب وسیلہ محمد دا ڈال کے تے جے آدم دی توبہ محمد دے باج قبول نہیں ہو سکتی تے آدم دے پتر دی توبہ محمد دے بغیر کیویں قبول ہو سکتی ہے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے دا ترجمہ فرمایا لے چلا دربار تے جاکھو سبحان اللہ میں ایک دن تقریر کر رہے آتے وہ میں آکھا بھائی جنہیں جنت سے جانا ہو ہاتھ کھڑے کر لو وہ سورے ہاتھ کھڑے کر لو میرے سامنے ایک نوجوان تو انہیں ہاتھ نہ کھڑے کی تھے میں انہوں پوچھا میں آکھا پتر تو جنت سے نہیں جانا وہ کیا لگا سی صاحب امی نے آکھا تھی پتر مافل تو سیدھا گھر ہی آؤں تھی کئی بیلی اس دکھ نل بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدھر بہت ہی نہ ہو جاؤں میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں سبحان اللہ کہتا بندہ نہیں ہے جو مردہ دیکھیا ودی نو 7 خیرہ ہوں دیا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگنے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ
قسم اللہ دا بھی گہنا بھارا نال صفات سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی دے دائیں پسارا میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا پڑھے لکھے نوجوان تسی لاہور دے بیٹھے ہو تقریرہ تسی میری زندگی چ بے شمار سنی عمر گیا سن دے رہو گے انشاءاللہ میرا دل کر دے کہ تسی رات دے اس پہر تک بیٹھے ہو خالی نہ جائے ہو آج اس محفل چو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ مولا علی فرماتے نے جے تیرا وقت گزر گیا ہے تے او دے وچ تیرے دین یا دنیا دا کوئی فائدہ نہیں نہ ہویا وقت تو ضائع کر دیتا ہے یا تے دین دا کو فائدہ یا دنیا دا فائدہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تو تسی ساری رات بیٹھے ہو یا دین دا کو دنیا دا کو فائدہ تے کر کے جانا چاہیے نا آج دا میرا سبق ہے جو تقریر دا اور اس محفل دا کے ہر وقت تو ہاڑی زبان تے ایک مصرع ایک جملہ رہنا چاہیے وہ جملہ استغفر اللہ کی پڑھنا ہے سارے پڑھو کی پڑھنا ہے استغفر اللہ کم از کم روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ لیا کرو آج جڑے بلی کہندے نا آسی صاحب میں تویز لکھ دیو کہ وظیفہ دیو دیو میری کمائی چو برکت نہیں میرے گھروں بیماری نہیں جاندی آسی صاحب میرے گھر پریشانی بڑی ہے میں بڑی ٹینشن چ رہنا انزائٹی دا شکارا ٹینشن بڑی ہے ڈپریشن بڑی ہے سوریاں بیماریاں دا میں تونوں تے سارے دکھاں دا ایک ہی علاج دس چلیا کم از کم روزانہ گھر چ 1100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیا کر یا انج کہہ لما کہ ہاتھ کارول تے دل اور تسی پوچھو کہ آسی صاحب ملے گا کہ امام حسن مولا علی دے بڑے بیٹے بھائی بولو سبحان اللہ انہاں اپنے پیران دا ذکر کیتا میں اپنے پیران دا ذکر شیخاں اپنے پیران دا ذکر کر دینا میں تے پیران دے پیر دا ذکر کر لگا حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آکے عرض کی تھی حضور میری بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں حضور کو وظیفہ تے دسو آپ نے فرما تو استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر وچ نا بیماری نہیں جاندی فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میں کسانہ تے میری فصل نہیں ہوندی فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھے کر او گیا ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور یہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرما استغفر اللہ پڑھیا کر یہ 5 بندے گئے نا امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی حضور یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں قرآن ہی جو دیتی ہے انہیں عرض کی تھی قرآن کی کہندے آپ نے پھر اس ویلے آیت قرآن پڑھی آنکھوں سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینی سی اگلی باری من اے جو شیخ برادری تے سارے مولے والے ٹائم مگرنا میں یاد کرا دیو کہ اینا ٹائم لیا میں بندے سبحان اللہ والے سیال کو تو نہ لے آواں اینا تے کہنا کوئی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو میں نو پتہ لگے جو دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا خورے لنگر ہے کہ نہیں ہے وعدو ہے تو پھر بھی نہیں بول دے جڑا پلے آئی حضور دے لنگر تے بولے سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا کھائیے جنہوں پتہ ہے نا کہ امی نے دسیا پترہ تو تے پلے آئی مصطفیٰ دا ٹکڑیاں تے کھا کے او بولے سبحان اللہ
آپ نے فرمایا اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. آپ نے فرمایا اللہ دے قرآن نے پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی دلا جپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوستا رہا جدے اتے قرآن نازل ہندہ رہا. اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا موتی زبان چوسی ہے جنہیں اتے قرآن نازل ہو جائے. اب پتا چلیا کہ تیری تے میری ہر مرض دا علاج توبہ دے اندر استغفار دے اندر استغفر اللہ دے اندر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی توجہ ہے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کو شہید نہ ہو جائے. کئی بیلی گھروں چلا کر کے اندر مولوی ٹیلے لالے میں نہیں بولنا وہ کسی کو بھی نہیں بول سکتے. جیڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. میں چند قیمتی ہیرے تو انہوں دیمن لگا کٹھے کر کے لے آ جائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں کسی سفر دے گیا آپ فرماتے ہیں ایک شہر جو میرا دل کی تھا میں اجرات تھے مسجد جو قیام کرا. فرماتے ہیں عشاء دی نماز پڑھی نا تو سارے نمازی چلے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ بنیا کہ میں رات نو مسجد چی لیٹ جاواں. مسافر چکے کچھ پرانے زمانے چ مسجد چی لیٹ دے سن مسجد چی قیام کر دے سن. آپ فرماتے ہیں میں قیام کر لگا تو جڑا مسجد دا خادم سی نا او دروازے نو تالے لگاواں لگ پیا تے مینوں کہندا بابا جی اٹھو باہر نکلو. آپ فرمان لگے بھائی میں مسافر ہاں تے میں مسجد وچ رات گزارنی. انہیں آکھیا نا جی ساڈی مسجد انتظامیہ دا حکم ہے ایتھے رات کوئی نہیں گزار سکدا باہر نکلو. آپ نے اودی بڑے ترلے کیتے منت کیتی بھائی میں مسافر ہاں رات نو اس ویلے کتھے جاواں گا سردیاں دی رات مینوں رات رہ. انہیں آکھیا نا جی نا آپ پھر بھی لیٹ گئے. انہیں آپ نے پاؤں تو پکڑ کے نا تے گسیٹ کے مسجد باہر رکھا ہے تے تالا لگا دیتا. سامنے ایک بندہ پہ بیٹھے او قریب آ کے کہنے لگا بابا جی انہوں تو انہوں کیوں مسجد چ باہر سٹے. آپ نے فرمایا میں مسافر رات گزارنی انہیں منوں رہ نہیں دیتا تے انہیں منوں گسیٹ کے نا تے مسجد دے دروازے دے باہر پھینک دیتا ہے. انہیں آکھا اٹھو بابا جی آؤ تسی میرے گھر تے میرے مہمان بن جاؤ. آپ فرماتے ہیں او اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے او اگے اگے ٹردا جاوے تے نالے پڑھدا جاوے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. آپ فرماتے ہیں مینوں گھر لے گیا تے میں ساری رات جدھر جاوے جیڑا کام کرے ستا جاگدا لیٹیا بیٹھا جدھر بھی جاوے استغفر اللہ او دے لبا تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ فرماتے ہیں جدو صبح ہوئی نماز ہوئی ناشتہ کر کے تے جدو میں ٹریا نا تے ٹردے آپ فرماتے ہیں بیلیا میں ساری رات بھی ویکھیا تیرا مہمان ہے تو صبح ہو گئی میں جدو ویکھیا تو گل تھوڑی کرنا تے استغفر اللہ بہتا پڑھنا ہے. ایدہ کوئی فائدہ بھی ہویا ہن سنو فائدہ تے مچل جاؤ. آپ نے فرمایا ہر ویلے استغفر اللہ پڑھنا ایدہ کدے فائدہ ہویا. انہیں آکھا جی بڑے فائدہ ہوئے. فرمایا کی کہنے لگا آج تک میرے دل چیڑی تمنا پیدا ہوئی ہے نا اج یہ تمنا میرے دل تو میری زبان تے نہیں آؤں دی تے پوری ہو جاندی ہے. پر ایک تمنا رہ گئی او پوری نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا او کیڑی کہنے لگا دل دی ایک حسرت ہے کہ جوندہ جوندہ حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت کرنا ہوا. امام احمد بن حنبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے تو کہنا تیری تمنا پوری نہیں ہوئی. فرمایا تیرے استغفر اللہ دے صدقے آبے رب نے تے او دے بندیاں نے منوں پکڑ کے تے لتاں تو پھڑ کے گسیڑ کے تیرے بوئے تے لیا کے سڑ چھڑیا. اجے بھی کہنا تیری تمنا پوری.
فرمایا میں نے پکڑ کے گسیٹ کے تیرے بوئے تے سٹیا گیا تو اجے بھی کہنا تمنی پوری نہیں ہو رہی. یعنی استغفر اللہ دے اندر استغفار دے توبہ دے اندر اتنا اللہ نے پاور رکھی ہے کہ انسان دے دل دی تمنا او دی زبان تے آمد تو پہلے پوری ہو جاتی ہے. اسی دورا رحمت نیڑے وے رب کعبہ دی قسم تو دور ہے رب دے تیرا بڑا قریب ہے تو دور ہے تو کدے دے قریب آ کے دے فارسی دے اندر کہندے نے رحمت حق بہانہ می جویت رب دی رحمت بہانے رب دی بندہ کوئی بہانہ کرے میں نے معاف کر دے. حدیث پاک دے اندر آندہ قیامت میں کوئی گناہگار آئے گا تے اللہ کریم فرمائے گا انہوں دوزخ چ لے جو پری تے انہوں گسیٹ کے دوزخ وال لے جاون گے. او دی اکھ دا ایک وال ایک اکھ دا وال محشر دے میدان چ شور مچا دے گا. او آکھے گا جی میں دوزخ چ نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا. اللہ فرمائے گا انہوں ذرا واپس لے آؤ نا. او واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو کیوں شور مچائے. او وال عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا تے سنیا سی کہ جی دی اکھ وچوں اللہ دے خوف دے نا ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو نکل آوے تے او دی اکھ دا وال او دی پلک گلی ہو جائے تو دوزخ چ نہیں جائے گا. مکھی دے پر جنہ اتھرو اکھ چوں نکل کے تے وال گلا کر دے او دوزخ چ نہیں جانا. میرے نبی نے فرمایا دے خوف چ رون والی اکھ دوزخ چ نہیں جا سکتی. اور ایڈے پڑھے لکھے اجتماع تو میں پوچھنا کنی کواری روئے ہو دے خوفے چل زندگی ہس دے بہتا ہوتے رو دے تھوڑا تو دنیا تے حسن واسطے تے نہیں کھانا. ایک دن جبریل حضور کو لائے تھے حضور نے فرمایا جبریل ایک گلت ہے 10 عرض کی تھی یا رسول اللہ. فرمایا میں تنہوں کدے ہس دیا نہیں دیکھے دل تے ہوتے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی. حضور نے فرمایا جبریل میں تنہوں کدے ہس دیا نہیں دیکھے. جبریل نے عرض کی تھی کملی والا جس دن دی دوزخ بنی ہے میں کدے ہنسیا ہی نہیں. جس دن دی دوزخ بنی میں کدے ہنسیا ہی نہیں سونیا. انہیں تے کدے گناہ بھی نہیں کیتا تے اسی تے گناہ وہاں دے بارے تے ساڑھے ہنس ہی نہیں مکھ دے. بال عرض کرے گا میں سنیا سی کہ جدی اکھ وچوں مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکلیا او دوزخ چ نہیں جاوے گا. ایک بندہ تے گناہگار سی پر یا اللہ ایک دن تیرے خوف دا اتھرو ایدی اکھ چوں نکل کے تے میرے نہ لٹکدا رہیا تے میں گلا ہویا سا یا انہوں جنت چ بھیجے انہیں جنت چ نہیں جانا تے پھر میرا کی قصور ہے میں تے گلا ہویا سا منوں تے جنت دیو. اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ بھیج دیو. وہ جنت وال ٹرے گا تے محشر دے میدان چ لوگ شور مچا دیں گے او ویکھو اے اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا اکھ دا وال بچا کے لے گیا. تیری اکھ دا اتھرو تینوں بچا کے لے جائے. اللہ نے تیری توبہ اتنی پسند ہے. شام نے تو گھر لیٹ آمیں نا تو تیری ماں جو اڈیک دی نہیں کہ میں شام نے تیرا رب اڈیک دا کہ بندہ آکے میرے کو توبہ کر کے لے جاؤ میرے کو گناہ معاف کرا کے لے جاؤ. اللہ نے آدم علیہ السلام نے جو پیدا کیتا تھے اللہ نے شیطان نے فرمایا نا تے فرشتے نے فرمایا نو سجدہ کرو. اس جدول آدم فرمایا کرو سجدہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اللہ فرمایا سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس. ابلیس کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں نہیں کرنا. اللہ فرمایا کیوں؟ لفظ سنو کہنے لگا انا خیر من. اللہ دینا مکالمہ شروع کیتا نا ابلیس نے کہنے لگا میں انہوں سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ قال انا خیر من ہو. کہنے لگا میں ایدے نالو چنگا میں جنہیں دنیا جو پہلی مرتبہ لفظ میں بولیا سی نا وہ شیطان سے. آج اسی پتہ کی کرنے میں اے کر دیتا ہے میں او کر دیتا ہے میں آ کر دینا ہے آ میں ہی کیتا ہے. ساڑھی ہر جملے دے اندر لفظ میں ہو دے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ. میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ. پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ. پر شرط ہے کہ پہلے میں اپنی نو مار میں اپنی نو مار کہنے لگا میں دے نالو چنگا میں نے سجدہ نہیں کرنا.
اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا نکل جا میری بارگاہ چ مردودہ قیامت تک تیرے تے میری لعنتاں بسن گیاں۔ شیطان نکلیا ٹریا جاوے تے نالے مڑ مڑ آدم وال بڑے غصے نہ ویکھے، اللہ نے بلا کے واپس فرمایا اے میرے آدم وال ایڈے غصے نہ کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا میں ہزاراں سال عبادت کی تھی، اس آدم دی وجہ تو میری ساری عبادت ضائع ہو گئی، میں راندہ درگاہ تے ہو گیا، ان لانتی تے بن گیا۔ کہنے لگا یا اللہ پر میں اس آدم کو تے دے پترہ کو قیامت تک بدلا لینا ہے۔ اللہ فرمایا کی بدلا لویں گا؟ پڑھا قرآن کی آنکھوں نے۔ آج جڑا جمعہ گزرے نا وہ جمعہ دا میرا موضوع سی شیطان دی دشمنی، یعنی ساڑا کڈا بڑا شیطان ہے۔ اس موضوع تے میں جمعہ پڑھایا، یوٹیوب تو سن لیا جائے، مگر میں ایک جملہ دیوا لگا اتنا بڑا میرا تیرا دشمن ہے جتنا اساں ساری زندگی یاری لگا کے رکھی ہے نا، وہ پتہ کتنا بڑا دشمن ہے، انہیں اللہ نے کیا کیا پہلے دن ساڑھے بارے کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، لگا یا اللہ منو تیری عزت دی قسم میں تیرے بندیاں نو اغوا کر کے لے جانا ہے، کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندیاں نو تیرے کو دور لے جانا ہے، ساری زندگی میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ جھک نہیں دینا ہوئی، جدو قیامت دینے آوے گا اس آدم دے پترہ نو تو دوزخ کے جب پھینک دیوے گا اس دن میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ کہنے لگا تیری عزت دی قسم ہے 80-90 سال دی زندگی تو دے میں گا، ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ چ جھک نہیں دیواں گا۔ اللہ نے فرمایا لعنتی ٹھہر جاؤ، اللہ نے فرمایا جے تو میری عزت دی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے فرمایا منو اپنی عزت جلال دی 2 قسماں نے۔ کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسمہ پہ چکنا ہے؟ اللہ فرمایا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا، ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگ کے گزار دے گا۔ فرمایا جدو آخری بیلا آوے گا او دی آنکھ میں ایک شرمندگی دا اثر آ گیا، مینو اپنی عزت دی قسم ہے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے مینو بھی اپنی عزت دی قسم ہے پھر لعنتیاں میں بھی معاف کر دے آمین۔ تو ریا جاوے تے موڑ کے کہنے لگا کڈتے دیتا ہی میں نے اپنی بارگاہ جو چھڑیا تے میرے پلے ککھ نہیں، تے ایک چیز مانگلم اور اللہ فرمایا مانگ، کہنے لگا دیویں گا، اللہ فرمایا جو مانگے گا دیویں گا۔ کہنے لگا میں نے اتنی مہلت دے دے کہ قیامت تک میں تیرے بندے نو گمراہ کر سکا، میں نے موت نہ دے۔ اللہ فرمایا جا دیتی، کہنے لگا ایک اور چیز مانگ لوں، اللہ فرمایا مانگ۔ کہنے لگا میں اتنی مہلت مانگنا تے ایک اختیار مانگنا کہ میں تیرے بندے دے سامنے بھی حملہ کر سکاں، پچھو بھی حملہ کر سکاں، دائیں تو بھی حملہ کر سکاں تے بائیں تو بھی، چواں پاسوں جتنوں میرا دل کرے میں تیرے بندے تے حملہ کر کے انہوں گمراہ کر سکاں۔ اللہ فرمایا جا تیرے مہلت دیتی۔ بڑا راضی راضی ٹوریا، فرشتے نے حیرت نہ عرض کی تھی یا اللہ بندہ تے پھنس گیا، چواں پاسے شیطان نو اللہ اختیار دے دیتا ہے کہ بندے نو چواں پاسے گھیر لوے گا۔ اللہ فرمایا 4 سائیڈاں انہیں مال لیاں پر 2 بھول گیا۔ پوچھے کیڑی؟ اللہ فرمایا سامنے پچھے دائیں تے بائیں سجا کھبا لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ ساری جگہ انہیں مالیاں پر اوپر تے نیچے والی 2 سائیڈاں بھول گیا ہے۔ عرض کی تھی اللہ تو کی کریں گا؟ فرمایا چواں پاسوں اے حملہ کر کے بندے نو گمراہ کر دے گا تے میرے کو دور کر دے گا، پر جدو بندہ اے انج کر کے ہاتھ اوپر وال کرے گا ادو بھی معاف کر دے گا، جدو سر نیواں کرے گا ادو بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا میں بھی معاف کر دے گا۔ آوے کڈا سودا جا سودا سستا جا سودا رکھے رب نے۔ فرمایا 4 سائیڈاں تیریاں تے 2 میریاں، میں بھی معاف کر دے گا۔ ایسا اللہ نے سستا جا سودا رکھے ساڑے واسطے، پر کدے تو اس دکان تے آ کے صحیح جتو سودا ملتا کدے پلٹ کے تیار ایسے دنیا دار ہو گیا۔ کاری صاحب توبہ دا ٹائم بھی کوئی نہیں ساڑے کو،
ایسی گناہ چ الجھ گئے ساڈے کول فیس بک واسطے 5 گھنٹے ہے نے پر 5 نمازاں واسطے 1 گھنٹہ نے پتہ کی کہندے اسی سب ٹائم نہیں ملدا نماز پڑھن دا دن چ 24 گھنٹے ہوندے جے 24 گھنٹے کام کر کے تیری پوری نہیں نہ پئی یاد رکھی او جڑا 1 گھنٹہ تو نماز پڑھنا ہے تے باقی 23 گھنٹے بچ جانے تے جے 23 گھنٹے چ بھی پوری نہیں پیندی تے 24 چ بھی نہیں پیندی 1 گھنٹہ لگدا 5 نماز پڑھ دے تیرے کو دنیا دے ہر کم واسطے ٹائم ہے صرف نماز لئی اے نہ سمجھ تو نہیں پڑھدا نہیں افسوس کر کے او تینوں اپنی بارگاہ چ جھکن دیندا ہی نہیں انہیں تیرے کو توفیق ہی واپس لے لی انہیں تیرے کو توفیق واپس لے لی اور رزق بند نہیں کرتا ماں جنی مرضی ناراض ہوئے نا کھانا شام نو دے ہی دین دی وہ تے بڑا قریب ہے رزق بند نہیں کرتا وہ بدے نو سامنے کھلون ہی نہیں دیتا کہتا چاہ دنیا تاری کری جا کوئل دی آواز کتنی خوبصورت ہوندی ہے پر قید ہو جاندی ہے کبے دی آواز کتنی بری ہوندی ہے مگر وہ کدی قیدی نہیں بنے یاد رکھ کبا نہ بن کوئل بن تینوں قید کر لے اپنی بارگاہ چ کھلون دی توفیق عطا کر میری ملت دے نوجوانوں ازل دے دن اللہ کریم نے جدو قلم نو فرمایا نا تقدیرہ لکھ تے قلم لوح محفوظ تے نون والقلم وما یسطرون اللہ فرماندہ میں نو قسم قلم دی کیڑی قلم اللہ نے فرمایا لکھ تقدیرہ قلم لکھ لگی تے پوچھ دی لکھنا کی اللہ نے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ کہہ لگی اللہ قانون کی یہ فرمایا قانون ہے کہ آدم دا جڑا پتر تے آدم دا جڑا غلام تے آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھے عرض کی تھی اگے کے لکھا اللہ فرما ہون حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ پوچھ دی قانون کی یہ فرما قانون پرانا یا نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی جی اگے کے لکھا اللہ فرما ہون ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی یہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کے لکھا اللہ فرما ہون داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے فرما ہون موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ کہہ لگی قانون کی یہ فرما قانون پرانا یہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے کہہ لگی ہن کی لکھا فرما عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہن آخری نبی دی امت دا قانون لکھ 1,23,999 کم و بیش انبیاء دی امت ہماری قلم نے ہر باری پوچھا کی لکھا اللہ فرمایا پرانا قانون لکھ پر جدو آخری امت دی باری آئی نا تے قلم نے پوچھا ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں کلمے ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں لگی یا اللہ سارے نبیوں دی امتہ دا قانون لکھے قانون بدلتا ہی نہیں یا اللہ پرانا قانون ہی لکھائی جا رہے ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت دی باری آگئی ہے پرانا قانون ہی لکھنے لگی ہیں اللہ نے فرمایا نہیں کل میں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت گناہگار تے رب بخشنہار امت مذنبت ورب الغفور لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار پتہ چلیا دیر ساڑھے والو ہے ادھر تے پورا پروگرام ہے بخشن دا تو کدے آتے سے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دے دورے چلا بارش نہیں ہو رہی تے امت کٹھی ہو کے موسیٰ کلیم کو لا گئی تھکے تے نہیں
کہندے تے ہو کہ آسی صاحب اسی تے ایسا کو لچھے دار تقریر سنا تساں کیڑے پینڈے پا لیا پر کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرے معاشرے دی ہر رگ پہ دکھ دیئے میں کیڑی کیڑی رگ پہ ہاتھ رکھا موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت کٹھی ہو کے آگے تیز کی تھی نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی تو دعا کرو فرمایا آؤ سارے کٹھے ہو کے کریے اے جڑے لوگ کہتے ہیں نا داتا صاحب کی لین جاندے ہو نبیاں ولیاں کل کیوں مانگ دیو رب کل مانگیا کرو انہیں جھلیا نو دسیا کرو چلیا امتہ تے جدو بھی اوکھا ویلا آیا اور نبیاں ولیاں کل ہی آئے نے بھئی موسیٰ علیہ السلام دی امت نے اوکھا ویلا آیا تو نبی کو لائے نا کہ نبی اللہ تسی دعا کرو رب سارے آندے لوگ کہتے ہیں رب سارے آندے تے داتا صاحب دا بہتا رب بابے فرید دا بہتا رب ولیاں دا بہتا رب نبیاں دا بہتا رب ساڈا رب نہیں شاہ رگ دے نیڑے وے سونا دا بھی یہ سارے آندی تے بابیاں کھل کے وہ دعاواں کران جاندے ہو آپ ہی کر لو کہتے ہیں آپ ہی کر لو نبیاں ولیاں کھل دعاواں کیوں کران دے ہو اللہ سارے آندی سونا دا وہ سارے آندہ رب ہے آؤ نہ رل کے عرض کریے تو سوندہ سارے آدھی ہیں پھر سانو ولیاں کل کیوں بھیجنا ہے اتو آواز آوے گی سوندہ میں سارے آدھی ہیں پر مندہ میں پیارے آدھی ہیں سوندہ سارے آدھی پر مندہ پیارے آدھی ہیں موسیٰ علیہ السلام دی امت نے آکے عرض کی تھی آپ نے عرض کی تھی کھلے میدان چلائے میدان طیہ چکھلو کے نا بہت بڑا میدان سی جتھے 40 سال بنی اسرائیل نے میدان چ گزارے کھلے میدان چلائے اس میدان طیہ میں چلے آکے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما تیرا نبی یا کلیمہ تے میرا ترلا من اللہ فرما جی دعا قبول ہے پر بارش نہیں آنے عرض کی تھی کیوں اللہ فرما تو ہاڑے اس قوم دے اندر ایک بڑھے پا بڑھا بندہ ہے انہوں 70 یا 40 سال گزر گئے پاپ کر دیا تے گناہ کر دیا تے نافرمانیاں کر دیا او دے گناہوں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او آج انہا مجمع چو باہر نکل جائے بارش نازل ہو جائے گی اللہ دے نبی نے اپنی قوم نے مخاطب کر کے فرمایا بھئی اللہ فرماندہ تو ہاڑے چے کو گناہ گارے انہوں 70 سال گزر کے گناہ کر دیا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی انہوں باہر بھیج دیو او باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی اتنے بڑے اجتماع میں بیٹھا ہوا میں نو سچی دسی ہو بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندہ ہے نا پتہ سب نو سردار کیتیاں دا انہوں بھی پتہ لگ گیا کہ یہ گل میری ہو رہی میں 70 سال ہو گئے نے رب دیا نافرمانیاں کر دیا سود بھی کھائی جاندہ ہے زنا بھی کیتی جاندہ ہے شراب بھی پیتی جاندہ ہے ہر گناہ کیتی جاندہ ہے انہوں پتہ لگ گیا گل تے میری ہو رہی انہیں اندر چھاتی گرے باندے ماری تو 70 سال دے گناہ یاد آگئے اکھے چے اتھرو آگئے تے اے انج کر کے تے آسمان وال بے کے کندہ میرے گناہ والا تیرا کی بگڑے ہے میرے گناہ والا تیرا کی بگڑے آسمان پر بے کے روکے کہنے لگا یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا ہوں قیامت تک دنیا نے میری نسل نو میں نے مارنے نہ دا پا بڑا گناہگار سی عرض کر دے یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردہ رہا ہوں عرض کر دے یا اللہ میں جی چھپ کے گناہ دی توبہ بھی کرن لگا ہوں کہنے لگا یا اللہ آج میں نو معافی دے دے آج تیری بارگاہ جو سچی توبہ کر رہا ہوں کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے کہنے لگا ربا میں سچی توبہ کرنا ہوں یہ رو کے کہنے لگا فضل تیرے دیاس کریمہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا کہ بخش خطا جو ہوئی درد دے نال رویا چھم چھم بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بے کے حیران رہ گئے عرض کی تھی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی جاؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ ہی وکھا دے جنہیں آجے اپنے رسے رب نو منا لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہا ہو نہ کسے نو نہیں وکھایا ہن کی میں وکھا دے ماں ہن تے ساڑی صلح ہو گئی
گناہ کردا رہا میں نہیں وکھایا ہن کیویں وکھاواں تے ساڈی صلح ہو گئی